صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سنیں گے امیر المومنین، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت یارغار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیونکہ یہ مہینے میں حضرت سیدنا خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے ان کی جب وفات ہوئی، دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے بعد سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ اگر کسی کو بنایا گیا تو ان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے انہی کی شان میں منقبت پیش کرتا ہوں کہ ہم کیا بیان کریں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ یہ پہلے خلیفہ ہے اور یہ اللہ کے کرم سے بچپن ہی سے اسلام سے محبت کرتے تھے۔ کیا شاعر نے فرمایا، سنیں، شاعر کہتا ہے، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے، سہارا دے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا۔ اور آگے کیا فرماتے، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخلے بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے۔ دھیان سے سننا اس مقطع کو، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ اور آگے کیا فرماتے، صدیق اکبر کی شان سنو، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار سے محبت
سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ صدیق اکبر کا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو کہا میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میں سب سے زیادہ دنیا میں سرکار آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے امتحان لے ہی لیا، پریکشا کر لی. کہا جاؤ صدیق، تمہاری پسند سے پسندیدہ چیز میرے سامنے پیش کر دو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو. جناب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لے گئے. گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لا کر میرے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو جبہ مبارک پہنا تھا، جو پیرہن پہنا تھا اپنے بدن پر، اس میں جو بٹن تھے وہ بٹن بھی نکال کر حضور کے قدموں میں رکھ دیے، اور اس بٹن کی جگہ پر کانٹے پیرو دیے، یعنی کانٹوں کا بٹن بنا دیا، اور جسم چھپانا جو کہ ضروری تھا. نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر اپنا کپڑا، اپنا مال، بلکہ صدیق اکبر تو وہ اعلیٰ اور خلیفہ ہے کہ الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی 63 سالہ زندگی رہی، اور اس 63 سالہ زندگی میں ہر جگہ یار غالب مصطفیٰ بن کر اگر کوئی کسی نے ساتھ میں ساتھ دیا ہو، اور دین اسلام کے اندر حضور تنو تنہا اکیلے تھے. خدا کی یوں سمجھ لو کہ مدد پہنچتی تھی، مگر خدا نے دنیا میں سب سے پہلے حضور کا اگر کسی کو ساتھی بنایا ہو، دوست بنایا ہو، تو وہ نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سوچو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، آقا کی محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یہاں پر میں ایک لکیر کھینچنا چاہتا ہوں. حضور کی محبت میں، آج دنیا کی محبت میں دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دنیا کی محبتیں بے وفا ہوتی ہے، اور دنیا کی محبتیں زمین کے اوپر رہ جاتی ہے. مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ الحمدللہ اپنا گھر بار تو دے دیا، حضور کو سب کچھ قربان کر دیا، اور میرے آقا نے اس کے بدلے میں جہاں مدینہ منورہ ہے، حضور کا روضہ مبارکہ مدینہ شریف کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، میرے کندھے سے کندھا ملا کر اگر کوئی چلا ہو، تو وہ صدیق اکبر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر صدیق اکبر میرے ساتھ رہے، دین اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں، دین کی تبلیغ کے لیے. میں چاہتا ہوں میرے وصال کے بعد بھی میرے صدیق کا مزار، میرے صدیق کی قبر انور میری تربت اطہر کے قریب میں بنے. اور دنیا نے دیکھا کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، اس مہینے کی جمادی الاخر کی 22 تاریخ کو، 22 چاند کو سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور حضور کے پہلو میں مدینہ شریف میں انہیں دفن ہونا نصیب ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ، سوچو کتنی محبت کرتے تھے حضور صدیق اکبر سے. اور آج کے یہ شیعہ، آج کے رافضی، آج کے خارجی، آج کے یوں سمجھ لو یہ بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ آج یوں سمجھ لو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھو، موبائل میں دیکھو، آپ جانتے ہو سب سے زیادہ، سب سے بڑے دشمن اگر کوئی دنیا میں صدیق اکبر اور خلفائے راشدین کے ہو رہے ہیں، مولا علی کو چھوڑ کر، پنجتن پاک کو چھوڑ کر، تو وہ سیاہ کمیونٹی ہے. ہاں ان کا کہنا ہے کہ حضور کے داماد تھے مولا علی مشکل کشا سے
اور یہ قیامت تک دعویٰ رہ جائے گا۔ حضور نے خود اپنی حیات ظاہری میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی خلیفہ کے منصب پر قائم ہوگا، پہلا خلیفہ جس کو بنایا جائے گا وہ میں آج سے کہہ دیتا ہوں صحابہ سنو، وہ نام ہے سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ۔ حضور نے خود اپنی حیات ظاہری میں جن کو خلافت دی ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہو، تو پھر یہ آج کے شیعہ، آج کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یہ کتنا بھی مخالف کر لے، کتنا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، ہاں ہم یہ مانتے ہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم تو سب کو اپنے سراخوں پر رکھتے، سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم یہ داماد مصطفیٰ تھے، ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے، خالد تھے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، مگر خلافت کی بات آئے گی تو سب سے پہلا نام لیا جائے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میرے پیارو کیا فرمایا شاعر نے، لٹایا رائے حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بنا گیا صدیق اکبر کا۔ اور کیا فرمایا سنیں آگے، جو یہ کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کلام کے اندر صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی ہے، اور کیا بیان کیا ہے سنیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضعیفی میں، بڑھاپے میں بھی حضور کا ساتھ دیا۔ آپ جانتے ہو حضور پاک سے بڑے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے نکاح میں عطا فرمائی تھی، حضور کے نکاح میں۔ اب ذرا سوچو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی ہوگی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دیا تھا، اب کتنی محبت کرتے تھے حضور سے۔ اور کیا فرمایا، اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سب سے پہلے خلیفہ کا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کو بلایا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بلایا، مشورہ کیا، صحابہ کو بٹھایا، اور پھر فرمایا کہ اے عثمان، اے علی، اے عمر، سن لو میرے بعد اگر کوئی خلافت کے منصب پر قائم ہوگا تو وہ میرا یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے گے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا میرے آقا نے، اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے گے، ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر قائم ہوگے، اور چوتھے آخری حضرت مولا علی داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو خلافت دی جائے گی، اور ان کے بعد ان کے شہزادے، ان کے بیٹے امام حسن مجتبی بڑے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر قائم ہوگے۔ اور پھر یہ خلفائے راشدین نے مشورہ کیا، صحابہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اے امت کے نوجوانوں بزرگوں دھیان سے سنو، اس کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر قائم کرنا تھا، مگر بیچ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جب امام حسن یا امام حسین مولا علی ماں فاطمہ کے لگتے جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دو نواسوں میں سے ایک نواسہ چھوٹا تھا، اور کہا جب یہ بڑے ہو جائے تب یہ خلافت امام شہیدان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی جائے۔ تو اصل تو جو گھرانہ تھا میرے نبی کا گھرانہ، جس سے ہم گنہگاروں کے گھروں تک دین پہنچا، ہمارے باپ داداؤں کے گھروں تک دین پہنچا، یہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سلسلے سے ہم مرید ہیں، بیعت کیے ہوئے، مگر تاریخ بتاتی ہے یہ سارے سلسلے پنجتن پاک سے، خلفائے راشدین سے حضور کے قدموں تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ ہمیں سب کا فیض چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا سنیں، ہم نے پچھلے سال تو یہ سنا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور آج
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا فرمایا، بلکہ شاعر نے تو یہاں تک فرمایا، کیا فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے، یعنی جو مولا علی کو نہیں مانتا، جو پنجتن پاک کو نہیں مانتا، تو قسم خدا کی جو صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ مولا علی کا دشمن ہے، اور جو مولا علی کا دشمن ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اے میری پیاری اور بھولی قوم، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، جس طرح دولت کی حفاظت کرتے ہو، تجوری میں بند کر کے رکھتے ہو، اس دولت سے کئی گنا زیادہ اگر قیمتی چیز ہو۔ ہم نے پچھلی جمعہ کو جو کتاب تقسیم کی تھی راجکوٹ والی، وہ کتاب عقیدے کے تعلق سے ہے، وہ کتاب پڑھنا آپ کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کو دینی تھی، مگر بچوں کو دیتے تو آپ کو پتہ نہ چلتا کہ ہم نے یوں سمجھ لو کہ اس کتاب کے اندر ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں دیا گیا۔ تو جو کتاب آپ کو دی ہے عقیدے کے تعلق سے، وہ کتاب پڑھنا، اپنی فیملی کو، اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھانا، تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اگر مرتے دم تک سلامت رہا تو انشاءاللہ مرتے وقت توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی، کلمہ بھی نصیب ہوگا، اور حضور کے شفاعت سے جنت الفردوس میں جانا بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کی غلطی اور تمام گناہ معاف فرمائے، اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔